اب ہم اپنے آج کے پروگرام کے آخری کالر سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، جس میں ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا، آپ کی تحریرات کا تعارف کراتے ہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں محمد ندیم صاحب سے، ہمارے غیر احمدی دوست ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ ندیم صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جناب میرا ایک سوال ہے۔ جناب ابھی جناب فرما رہے تھے کہ کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، جی تو بات یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں میں 73 فرقے بنیں گے اور تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن انہوں نے نام نہیں دیا ہے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کے اوپر جو عمل کرے گا وہ صراط المستقیم پر ہے، باقی تمام جو اصل دین اسلام ہے اس سے ہٹ جائیں گے۔ حالانکہ شخصیت کی طرف تقلید کے بارے میں صاف واضح ہے کہ تقلید اسلام میں شخصیت کی طرف جانا یا اپنے آپ کو منسوخ کرنا یہ حرام ہے، اور یہ صراط المستقیم کے وہ راستے سے ہٹ کے یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جی ندیم صاحب، کیا آپ جاننا کیا چاہتے ہیں؟ سوال آپ کا کیا ہے؟ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ یہ جو 73 فرقے ہیں اسلام میں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں 73 فرقے بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ پاکستان میں، آپ پاکستان میں نہیں کہتا، پاکستان میں اور بھی کتنے فرقے ہیں جی جنہوں نے اپنے آپ کو شخصیت کی طرف منسوخ کیا ہے۔ جی جی جی، اس بارے میں ذرا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بتاؤ جی بھائی صاحب۔ مسئلہ تو بڑا واضح ہے جو انہوں نے پوچھا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فرقے کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، لیکن فرقے کے بارے میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جی کہ یا رسول اللہ من ہوں یا رسول اللہ، کہ فرمائیے کہ وہ کون ہوں گے جن کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 72 تو غلط راستے پر ہوں گے اور ایک ان میں سے ہوگا جو صحیح راستے پر ہوگا، تو وہ کون ہے، کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حکیمانہ اس کا جواب دیا۔ دو جواب حدیث میں مذکور ہیں۔ ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ الا وہی الجماعت، کہ یہ یاد رکھو کہ وہ ایک جماعت ہوگی جس کا ایک واجب الاطاعت امام ہوگا، اور جماعت کہتی ہیں ایسی جس میں شرازہ بندی پوری طرح ہو، مستحکم ہو، بنیان مرصوص ہو۔ اور اسلامی اصطلاح میں کہا جائے گا کہ انبیاء کے وقت میں ان کی جماعتیں، اور پھر اس کے بعد ان میں خلافت کا نظام ہوتا ہے جس میں ایک واجب الاطاعت امام کے نیچے وہ سب کام کرتے ہیں۔ تو ایک نشانی تو آپ کی اس کے یہ فرمائی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ جنت کو جانے والا اور صحیح راستے پر گامزن فرقہ وہ ہوگا جو اس طریق پر گامزن ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہی کریں گے جو میں کرتا ہوں اور میرے صحابہ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو میرے ساتھ اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہر پہلو سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج یہ دونوں باتیں جماعت احمدیہ پر صادق آتی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ کسی درخت کو پہچاننا ہو کہ کون سا درخت ہے، اس کے پھل کو دیکھیں، تو آپ علامتوں کو دیکھیں کہ جماعت کی نشانی اور ما انا علیہ اصحابی کی نشانی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے طور پر جماعت احمدیہ میں موجود نظر آتی ہے، اور جب یہ ثابت ہو جائے تو پھر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر گامزن فرقہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔